گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل آرا رہنما۔ الحمدللہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر صاحب تھے نا، تو آپ اپنے پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب کتب کے منصب پر فائز تھے اور زیادہ ملاقات نہیں کرتے تھے، چھپ کے رہتے تھے آپ کے پیر صاحب۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر صاحب کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، حضرت آپ بھی باہر آ کر دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کے سامنے آئیں، آپ چھپ کر کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ کے پیر صاحب نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس دن کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ علی، آپ کا نام علی ہے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے علی حجویری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنا مقام عطا فرمائے گا کہ قیامت تک تیرے ڈنکے بجتے رہیں۔ اور جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 دن کا چلہ کیا نا، تو 40 دن گزارنے کے بعد پھر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل آرا رہنما۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب تصنیف فرمائی ہے کشف المحجوب، اس کے اندر جو داتا صاحب نے پہلا چیپٹر لکھا نا جی، وہ علم دین کے حوالے سے لکھا ہے۔ کتاب العلم کا نام داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیا ہے، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ علم دین سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے۔ اس لیے کتاب کے اندر جو پہلا چیپٹر آپ نے ترتیب دیا ہے وہ کتاب العلم کے نام سے ترتیب دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم داتا علی حجویری کو ماننے والے تو ہیں، پر ہم ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ ان کو تو مانتے ہیں پر ان کی مانتے نہیں۔ ہمیں کہیں پر علم دین حاصل کرنے کا موقع مل بھی رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یار مجھے ذرا فون آ رہا ہے، میں نے جانا ہے۔ اور ایسے بندے بھی دیکھے ہیں کہ جو فون نہیں آ رہا ہوتا، بس وہ بہانے کے لیے فون کان پہ لگاتے ہیں، اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں تاکہ یہ محسوس ہو کہ مجھے فون آ رہا ہے۔ اگر بیٹھ بھی جائیں تو جس طرح توجہ سے بیٹھنا چاہیے اس طرح بیٹھتے نہیں، بس انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب بیان ختم ہو تو کب ہم جائیں یہاں سے۔ علم دین سیکھنے کا موقع بھی ہمیں مل جائے تو ہم اچھے انداز سے علم دین حاصل نہیں کرتے۔ آئیے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں سناتا ہوں۔ علماء کی شان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالم دین کو عبادت کرنے والے پر ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جیسے 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ حضور فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا بندے کے اوپر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دین کا عالم ایک طرف کھڑا ہو اور دوسری طرف 70,000 عبادت کرنے والے۔ اور کیسی عبادت کرنے والے؟ فرمایا 70,000 ایسے عبادت کرنے والے جو رات ساری اللہ کی راہ میں قیام کریں، دن کو روزہ رکھے۔ رات ساری اللہ کی بارگاہ میں قیام کریں، دن میں روزہ رکھے۔ کتنے؟ 70,000۔ فرمایا اللہ نے 70,000 عابدوں کو اتنا ثواب نہیں دینا جتنا اللہ ایک عالم کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہیں۔ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، جاہلوں کو مال عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہم راضی ہیں اس تقسیم کے اوپر، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، جاہلوں کو مال دیا ہے، میں اس پر راضی ہوں، اس لیے کہ علم کبھی ختم نہیں ہوگا، مال تو ختم ہو جائے گا۔ اور وہ بندہ جو علم دین حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے، دین کا طالب علم، اس کو اللہ جنت میں کیا مقام عطا فرمائے گا؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
میرے نانا جان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ علم دین طلب کرتے ہوئے، علم دین حاصل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، اللہ اس کو جنت میں کیا مقام عطا فرمائے گا؟ فرمایا کہ اس بندے کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اور ایک بڑا پیارا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے جو علماء ہیں نا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے وارث ہیں، تو بنی اسرائیل کے نبیوں کے۔ اس کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں بڑا خوبصورت۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں عشاء کی نماز پڑھ کے میں لیٹا تو مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب کے اندر ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان سجا ہے، بہت سے لوگ وہاں پر اکٹھے ہیں، ایک منچ اور ایک سٹیج بھی وہاں پر لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی اتنے زیادہ لوگ یہاں پر جمع ہیں، یہ سٹیج بھی لگا ہوا ہے، تو یہاں پر کیا ہونے والا ہے؟ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ آج یہاں پر اللہ کے سارے نبی اکٹھے ہو رہے ہیں، اللہ کے سارے نبی یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ جو سٹیج لگا ہوا ہے یہ محمد مصطفیٰ کے لیے لگا ہوا ہے، یہ تخت میرے حضور کے لیے لگا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر گزری تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نبی پاک سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے وارث ہیں، تو یا رسول اللہ اپنی امت کا ایک عالم ہمیں بھی دکھائیں، اتنی بڑی فضیلت ہے تو اپنی امت کا ایک عالم ہمیں بھی دکھائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے چند سوالات کیے، بلکہ ایک ہی سوال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے کیے، تو امام غزالی نے ایک سوال کے 10 جواب دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے ایک سوال کیا تو ایک سوال کے کتنے جواب دیے؟ 10 جواب دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یار جو جواب ہوتا ہے نا وہ سوال کے مطابق ہوتا ہے، جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے۔ میں نے کتنے سوال کیے ہیں تو جواب کتنے ہونے چاہیے تھے؟ ایک، تو آپ نے 10 جواب دیے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے بھی تو اللہ پاک نے ایک سوال کیا تھا نا، وہ کون سا سوال؟ 16ویں سپارے کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کتنے سوال ہیں جی؟ ایک، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یا اللہ یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس کے ذریعے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اس کے ذریعے بکریوں کے اوپر سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میں اس کے ذریعے اور دیگر کام بھی کر لیتا ہوں۔ تو سوال کتنے ہوئے تھے؟ ایک سوال ہوا تھا، اور جواب کتنے ہیں؟ 3 جواب۔ تو اللہ پاک نے بھی تو آپ سے ایک سوال کیا تھا نا، آپ نے 3 جواب دیے اس کے۔ پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ اصل معاملہ یہ تھا کہ جب آپ سے رب نے سوال کیا تھا تو آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوئی تھی کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، میرا اللہ میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اس لیے آپ نے ایک سوال کے زیادہ جواب دیے تاکہ میری میرے رب سے گفتگو بڑھ جائے، میری میرے رب سے گفتگو بڑھ جائے۔ آج جب آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں نے بھی ایک سوال کے 10 جواب اس لیے دیے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کلیم اللہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے بھی ایک سوال کے زیادہ جواب اس لیے دیے ہیں تاکہ میری اور آپ کی گفتگو کا وقت بڑھ جائے۔ اللہ کے افضل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نا، اللہ کے نبی ہیں، امام غزالی تو ولی ہیں۔
لیکن یہاں ہمیں کیا سمجھایا گیا کہ حضور علیہ السلام کی جو امت کے علماء ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے وارث۔ اسی طرح ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ شیطان صحرا کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں چمچوں سے پوچھتا ہے بتاؤ بھی آج کیا کیا کر کے آئے ہو؟ تو ایک شیطان کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا جی میں نے دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں حسد ڈال دیا۔ وہ کہتا آپ نے بڑا اچھا کام کیا، بیٹھ۔ دوسرے شیطان کو کھڑا کیا، بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہتا جی میں نے میاں بیوی میں طلاق کروائی۔ تو شیطان کہتا بڑا اچھا کام کیا، بیٹھ جاؤ۔ تیسرا شیطان کھڑا ہوا جو بظاہر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، کمزور سا شیطان کھڑا ہوا۔ تو شیطان نے اس سے پوچھا بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا ایک بچہ مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کو روک دیا ہے، میں نے اس کو مدرسے جانے نہیں دیا، اس کو میں نے علم دین حاصل کرنے نہیں دیا۔ شیطان اپنے تخت سے اچھل کر اس کے پاس گیا اور جا کے اس کو گلے سے لگایا، اور پھر اس کو اپنے پاس لا کر اپنے تخت کے اوپر بٹھایا۔ تو بقیہ شیطان کہنے لگے جی اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو میاں بیوی میں طلاق کروائی ہے، مسلمانوں کے درمیان حسد ڈالا ہے، اس نے تو کوئی کام نہیں کیا، آپ نے اس کو اتنی عزت کیوں دی ہے؟ تو شیطان انہیں کہتا ہے کہ سب سے بڑا کام اس نے کیا ہے، اگر یہ عالم دین بن جاتا تو اس نے کتنی دین کی تبلیغ کرنی تھی، کتنے بندوں کو اس نے راہ راست پر لے کے آنا تھا اور انہوں نے ہمارے ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ پھر شیطان نے کہا چلو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ جناب اپنے چیلوں کو لے کر صبح فجر کی نماز کے وقت مسجد کے رستے کی طرف کھڑے ہو گئے جہاں سے نمازی مسجد میں جا رہے تھے۔ تو جو نمازی مسجد میں جا رہے تھے نا، شیطان نے ایک شیشی پکڑ لی اور نمازی نے سوال کیا بتاؤ یہ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیشی کے اندر یہ سارے زمین اور سارے آسمان اکٹھے کر سکتا ہے؟ اب وہ نمازی نے جب شیشی دیکھی تو وہ ایک دم حیران ہو گئے کہ اتنے 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے کہا نا کیسے ہو سکتا ہے، شیطان نے کہا لو یہ تو کافر ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے؟ وہ 3-4 نمازیوں سے اس نے سوال کیا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی سی شیشی ہے، اتنے بڑے آسمان ہیں، اتنی بڑی زمینیں ہیں۔ شیطان نے کہا چلو اب میں تمہیں ایک عالم دین کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ وہ عالم دین بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ شیطان ان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو عالم دین نے جواب کیا دیا، کہنے لگا جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو عالم دین کہنے لگے میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو نے مجھے روکا ہے، تو مجھے پکا شیطان لگتا ہے۔ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو نے مجھے روکا ہے، تو مجھے پکا شیطان لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا جی میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، بات کچھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے ٹائم نہیں میرے پاس، میں مسجد میں جا رہا ہوں، میں نے نماز پڑھنی۔ اس نے جب بار بار ضد کی نا تو عالم دین کہنے لگا ٹھیک ہے چلتے چلتے بات کر لو۔ تو چلتے چلتے شیطان نے وہ شیشی عالم دین کو دکھائی کہ آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینیں اور 7 آسمان اس شیشی کے اندر بند کر سکتا ہے؟ تو عالم دین نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ کہنے لگے یہ شیشی کیا چیز ہے، یہ شیشی کیا چیز ہے؟ اگر میرا رب چاہے نا تو سوئی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے نا، سوئی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کے کروڑویں حصے کے اندر بھی اللہ بند کرنا چاہے تو وہ بند کر سکتا ہے۔ یہ شیطان نے مثال دی، دیکھو یہ عالم دین۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب لکھی، پہلا باب آپ نے کتاب العلم، علم دین کے حوالے سے اس کے اندر فضائل کو نقل فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم دین کی طرف توجہ کریں۔ جو اس طرح کی محفل ہوتی ہے، علم دین والی محفل جہاں پہ علم دین ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہم وہاں پر بیٹھے، ٹائم دیں اور توجہ کے ساتھ ان کی باتوں کو سنیں۔ ایک تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں علم دین کے حوالے سے بڑی ترغیب دلائی ہے، اور دوسری داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، آتے ہیں نماز پڑھی ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا، جلدی سے رکوع کیا، جلدی سے سجدے کیے، بس وہ جا رہا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہماری توجہ بھی تو ہونا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ امام زین العابدین، امام حسین کے بیٹے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے آپ سے پوچھا حضرت جب بھی وضو کرتے ہیں تو چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟
تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وضو کر کے اب کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے؟ وضو کر کے اب کس کی بارگاہ میں جانا ہے؟ جب نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، تھوڑی توجہ بھی اس طرف ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں رکوع کر رہے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ جب ہم عبادت توجہ سے کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کی لذت بھی عطا فرمائے گا، عبادت کی چاشنی بھی عطا فرمائے گا، اور یقین کریں جنہیں عبادت کی لذت مل جاتی ہے نا، ان کے لیے پھر عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنا مشکل نہیں ہوتی۔ وگرنہ لوگ سوال کرتے جی مولوی صاحب چھوٹی نماز پڑھی عشاء دی تو ہو جاتی، 4 فرض 2 سنتیں اور روٹین بنا لی کہ پڑھنی۔ اگر عبادت کی لذت مل جائے، عبادت کی چاشنی مل جائے تو پھر 17 رکعتیں پڑھنے میں مسئلہ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر یہ واقعہ آپ نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا توبہ سے پہلے کا واقعہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی وہ کسی لڑکی پہ دل آ گیا تو روزانہ رات کو جناب اس کے گھر چلے جاتے، عشاء کی نماز پڑھتے اور روزانہ جناب اس کے گھر میں چلے جاتے، پوری رات اس کے گھر کے آگے کھڑے رہتے۔ وہ تہجد کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آتی، باتیں ہوتی تو یہ واپس آ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ایک مرتبہ سردیوں کی رات تھی، میں نے امام صاحب کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی تو امام صاحب نے ذرا قرات لمبی کر دی، تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ امام صاحب کو تو کام کوئی نہیں، میں نے تو آگے بھی جانا ہے، ان کو تو کام کوئی نہیں، ذرا نماز انہوں نے لمبی پڑھا دی۔ تو کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میں وہاں چلا گیا، پوری رات میں وہ کھڑا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ آئی اور آ کر کہنے لگی آج گھر میں مہمان آئے تو آج ہم مل نہیں سکتے، آج بات نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے جب واپس آ رہا تھا نا تو ایک بندہ مسجد کے اندر تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اس کو دیکھ کر میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی، میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک لڑکی کے لیے ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے تو رب کے لیے بھی ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ محبت تھی، تو پوری رات کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اگر رب رسول سے کما حق ہو محبت ہو جائے تو پھر پوری رات بھی نمازیں پڑھتے رہیں گے تو پتہ نہیں چلے گا۔